غیبت کرنے پر عبرتناک انجام۔ ایک تابعی جن کا نام ربیع رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی۔ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں؟ چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لیے اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو، بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کے موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو لوگ غیبت کر رہے تھے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا کہ ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے، خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہارا کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب میں منع کرتا جا رہا ہوں اور وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ ٹھونستا جا رہا ہے۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خواب اور بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہی حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کے بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ لہٰذا جب بھی آپ غیبت کا موضوع دیکھیں یا کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنیں تو اس کو فوراً منع کر دیں۔ اگر آپ روکنے کی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم اس محفل سے اٹھ کر چلیں۔